آنے شروع کیا تو اس سے لے کے چلے گیا، پھر آئے گی، پھر کوئی بولے گی یہ پریشان ہوتی ہے۔ ظہیر احمد سے شادی کی ہے۔ میرے گھر والے میری شادی زبردستی کسی اور سے کروانا چاہے تھے، مجھے مارتے تھے جس پہ میں راضی نہیں تھی۔ تو میں گھر سے اپنی مرضی سے خود آئی ہوں، کسی نے مجھے کڈنیپ نہیں کیا تھا، اپنے گھر سے کوئی بھی قیمتی سامان نہیں لائی۔ میرے گھر والے میری عمر غلط بتا رہے ہیں، میں بالغ ہوں، میں 18 سال کی ہوں، میں نے اپنی مرضی سے ظہیر احمد سے کورٹ میرج کی ہے، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، ایک واقعہ جو ماضی قریب میں رونما ہوا تھا، جس پر تقریباً ہر چینل نے بات کی، تقریباً ہر اینکر نے بات کی، اور بے شک اس طرح کے واقعات ہمارے ملک پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں بہت ہوتے ہیں، لیکن ایک آدھ واقعہ ان میں پھر وہ زیادہ اہمیت پکڑتا ہے اور اس پر ہر کس و ناقص بولتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک واقعہ ہے دعا زہرا کا، جو کہ ایک بچی تھی جس کو اغوا کیا گیا، اس کے بعد اس کی شادی ہوئی، جو میڈیا پر آیا۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے مذہبی پہلو اور ایک ہے سیاسی پہلو۔ سیاسی پہلو تو یہ ہے کہ اس بچی کو اغوا کیا، پھر کئی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ پاکستان کے کسی اور علاقے میں اس کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد اس کی شادی کی تصویریں اور نکاح کی تصویریں میڈیا پر آئی۔ اب اس پر بہت سے لوگوں نے مختلف قسم کی بحثیں کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھائی یہ نکاح جو ہے زبردستی ہوا، پھر ان کے والدین کی طرف سے جو رد عمل ہوا، ظاہر ہے ہر والدین اپنے بچوں کے لیے تڑپتے ہیں، خاص طور پر ایسے حالات میں جب بچی اغوا ہو گھر سے اور رابطہ نہ ہو تو پھر بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس بچی کے والدین بھی تکلیف میں تھے۔ تو بہرحال اب اس پر لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک گروپ ہے جو اس طرح بچیوں کو اغوا کرتا ہے، اغوا کرنے کے بعد ایک شادی کراتا ہے، اور یہ بھی سارا جھوٹ ہوتا ہے، مطلب ایک پری پلان معاملہ ہوتا ہے، مطلب کسی سے بھی ویسے شادی کا وہ ڈھونگ رچاتے ہیں، حالانکہ وہ شادی ہوتی نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان بچیوں کو یا ان جیسی بچیوں کو کسی اور ملک بھیجا جاتا ہے، وہاں پھر ان سے دھندا کرایا جاتا ہے، ان کے ذریعے کمائی کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جو شادی ہوئی ہے وہ حقیقی شادی ہو، واقعی لڑکا لڑکی آپس میں پیار کرتے ہوں، اس کے بعد ان کی شادی ہوئی ہو، جو بعد میں جس شکل میں سامنے آئی ہے وہ حقیقت ہو، یا عین ممکن ہے کہ جو چیز سامنے آئی ہے، کئی اینکروں نے اس پر بات کی ہے کہ یہ گینگ ہیں بڑے بڑے جو اس طرح بچیوں کو اغوا کر کے شادیاں ظاہر میں وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ان کی شادی ہو گئی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، شاید یہ والا معاملہ ہو۔ لیکن اس ساری بات کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو حساس ادارے ہیں، کیونکہ اب تو بات بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، سب کو پتہ چل چکا ہے، ہر چینل پر اس پر بات ہوئی ہے، تو ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ وہ ادارے، وہ افراد جو صرف اسی کام کے لاکھوں تنخواہیں لیتے ہیں، بڑی بڑی مراعات حاصل کرتے ہیں، میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کے گھر چلتے ہیں، ان کی عیاشیاں چلتی ہیں، اور ان کا بہت کچھ چلتا ہے۔ آخر وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، اس طرح بے شمار واقعات ہوتے ہیں، ادھر سے اغوا ہوئی ادھر چلی گئی، ادھر سے اغوا ہوئی ادھر چلی گئی، بہت سے بچیوں کو اغوا کر کے
چائنا لے جایا گیا، شادیاں ان کی یعنی دھوکے والی شادیاں کر کے ان کو چائنا لے جایا گیا، یہ پورا ایک گینگ ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے بھیک منگوایا جاتا ہے، خرکار ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں، میں کس بات کا تذکرہ کروں، لیکن یہ جو واقعہ ہے دعا زہرا بچی کا، تو اس واقعے کا ایک تو یہ پہلو ہے، تو ہمارے حساس اداروں کو اس میں مداخلت کرنا چاہیے، بچی کی مدد کرنا چاہیے، تحقیق حال کرنا چاہیے، ان کے والدین کی مدد کرنا چاہیے۔ واقعی اگر ایسی بات ہے جو دوسرے زمرے کی بات جو میں نے کی ہے کہ جو مطلب اغوا کیا جاتا ہے اور ظاہراً یہ شو کیا جاتا ہے کہ شادی ہو گئی، تو اداروں کو اپنی مداخلت کر کے اس بچی کو ان درندوں سے یا اغوا کاروں سے چھڑانا چاہیے اور والدین تک پہنچانا چاہیے۔ کہاں ہے، کیسی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو جو ہے وہ مذہبی پہلو ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک کلپ سنی ہے شہنشاہ نقوی کی، آخر وہ بھی بول پڑا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچی شیعہ ہے، شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے، جس لڑکے کے ساتھ شادی ہوئی ہے، جس کی شادی ظاہر کی گئی ہے، لڑکا سنی ہے۔ اب ان حضرات کو یہ اعتراض ہے کہ شیعہ لڑکی کا نکاح سنی لڑکے سے کیوں ہوا۔ اس کے لیے اب وہ اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں کہ یہ نکاح کینسل ہو جائے، اور اس میں ولی کا معاملہ کہ لا نکاح الا بولی وغیرہ وغیرہ اپنے سارے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اگر تو وہ لڑکی بالغ ہے، اپنی خوشی سے اس نے نکاح کیا ہے اور لڑکے کے ساتھ لو میرج کیا ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولی کا عمل دخل ہے، لیکن اب نکاح ہونے کے بعد پھر کوئی کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں شیعہ برادری کہ اس نکاح کو فسخ کیا جائے، لڑکی کو دوبارہ شیعہ فیملی میں لایا جائے اور وہ شیعہ بن کر رہے۔ لیکن اگر تو یہ نکاح صحیح تھا تو لڑکی کا جو بیان آیا ہے اور دوسرے لوگوں کا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے یا وہ سنی ہو چکی ہے، وہ ہو کر اپنے سنی مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ تو بہرحال یہ دو پہلو ہیں۔ تو اس پر مطلب یہ ہے کہ اب وہ شیعہ حضرات بھی اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، اپنی پوری جتنی جتن کر رہے ہیں کہ وہاں سے اس کو لڑکی کو وہاں سے نکالے جائے، آزاد کرایا جائے اور اس کو اپنے ماں باپ کے بعد بھیج دیا جائے تاکہ وہ شیعہ زندگی گزارے۔ لڑکی نہیں مان رہی ہے کہ جی میں نے تو یہاں شادی کی ہے، میں سنی زندگی گزاروں گی۔ بہرحال یہ دونوں پہلو اس کے اندر موجود ہیں، سمجھدار لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں، بات کی حقیقت کو، گہرائی کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں پہلو موجود ہیں۔ اگر تو واقعی وہ لڑکی سنی ہو چکی ہے اور صحیح جو ان کے بیانات آ رہے ہیں، جو کورٹ میں جا کر اس نے بیان دیا وغیرہ وغیرہ، وہ بات حقیقت ہے تو ٹھیک ہے، مبارک ہو اس کو، اپنی زندگی گزارے۔ لیکن میں اس موقع پر بالکل اور کبھی بھی میں اس بات کی تائید نہیں کروں گا کہ بچیاں اس طرح لو میرج کر کے کسی کے ساتھ جا کر شادی کریں۔ ایک بچی جو ہے وہ اپنے صرف ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے عزت کا مسئلہ ہوتی ہے۔ جس گھر میں، جس خاندان میں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ آئندہ ایسا ہو، پھر وہ پورا خاندان اور گھر والے کہیں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہتے۔ تھوڑے سے جذبات کی خاطر یہ بیچاری بچیاں اس طرح کا فیصلہ کرتی ہیں، جذباتی فیصلہ ہوتا ہے۔ کئی بچیوں کے ساتھ تو بیچاریاں خودکشی بھی کرتی ہیں، کیونکہ جانے کے بعد وہ بدبخت جن کے لیے یہ قربانی دے کر گھر بار ماں باپ چھوڑ کر جاتی ہیں، وہی ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم کا نمونہ بن کر وہ بیچاری، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کرتی ہے یا کہیں دندے پر مجبور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری تمام بچیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے ان کو وہ سمجھ عطا فرمائے کہ جو ایسے جذباتی فیصلوں کے راستے میں رکاوٹ بنے، اور ہر بچی جو ہے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے۔ اگر یہ دعا زہرا کا فیصلہ اس حوالے سے کہ اس نے سنی بن کر اس نے نکاح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اس سے صحیح راستے پر اس کو برقرار رکھے، ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام بچیوں کی زندگیاں بہتر سے بہتر بنائے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔